بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے گیٹ سے باہر نکل کر سڑک کا جائزہ لیا۔ 100 گز دور مجھے سرخ جیپ کی پشت دکھائی دی۔ وہاں سفید کور میں اسپیئر ٹائر مخصوص انداز میں ٹنگا ہوا تھا۔ سرخ لینڈ کروزر میری پہنچ سے نکل چکی تھی۔ میں دوڑ کر اسے نہیں پکڑ سکتا تھا اور جب تک گاڑی نکال کر اس کا تعاقب کرتا وہ 9:11 ہو چکی ہوتی۔ میں واپس آ کر سیکیورٹی گارڈ پر برس پڑا، اسے روکا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہر صورت میں اسے جانے نہیں دینا چاہیے، زبردستی کرنے پڑے تو تم گن کے زور پر اس کا راستہ کھوٹا کر سکتے تھے، جیپ کے ٹائروں پر ایک برسٹ ہی مار دیتے۔ سیکیورٹی گارڈ میری ڈانٹ ڈپٹ سے سہم گیا، پھر معذرت امیز لہجے میں بولا، سر آپ جس وقت مجھے یہ ہدایت دے رہے تھے وہ منحوس باکس کو ایک طرف رکھ کر دوبارہ گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اٹھاتا اس نے طوفانی رفتار سے جیپ آگے بڑھا دی۔ گارڈ نے انٹرکام پر بھی کسی باکس کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اجلت امیز لہجے میں دریافت کیا، کہاں ہے وہ باکس؟ وہ ادھر رکھا ہے سر۔ گارڈ نے سڑک کے ایک طرف کنارے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دوران میں صدف اور اللہ دیتا بھی باہر نکل آئے تھے۔ ہم چاروں ایک ساتھ مذکورہ باکس کی جانب بڑھے۔ وہ کسی کوریئر سروس کا جمبو باکس تھا اور اس کے اوپر ایک چٹ لگی تھی۔ میں نے چٹ کی تحریر پڑھی، وہاں صرف یہ درج تھا، وجدان علی ابن عابد علی۔ واضح طور پر وہ باکس میرے لیے تھا اور تحفے کے انداز میں اسے پیک کیا گیا تھا۔ اس پر مخصوص گفٹ پیپر بھی لپٹا ہوا تھا۔ صدف نے کہا، وجدان، یہ دشمن کی کوئی خطرناک چال بھی ہو سکتی ہے، تم اس باکس کو ہاتھ نہ لگانا، تحفہ یوں تو نہیں پہنچایا جاتا۔ میں نے کہا میں اس چال کو بے نقاب کرتا ہوں۔ پھر میں نے گارڈ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ذرا اپنی گن مجھے دینا۔ گارڈ نے کلاشنکوف میرے حوالے کر دی۔ اللہ دیتا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، وجدان صاحب، اگر اس میں کوئی آتش گیر مادہ یا کسی قسم کا بم وغیرہ ہوا تو بہت خطرناک دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کا اندازہ درست تھا۔ میں نے کلاشنکوف کو سنگل شاٹ پر سیٹ کیا اور سیکیورٹی گارڈ سے کہا، نقلی وجدان نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اس باکس کو اٹھانے میں کوئی خطرہ پنہاں نہیں، لہٰذا تم اسے اٹھا کر ذرا فاصلے پر رکھ دو۔ وہاں اس کوٹھی کے سامنے میں جو تجربہ کرنا چاہتا ہوں اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ گارڈ نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے ان تینوں کو پاشا کی کوٹھی کے اندر کھڑا ہونے کی ہدایت کی، پھر ایک مخصوص فاصلے سے نشانہ لے کر باکس پر فائر کر دیا۔ میں اپنے ذہن میں فیصلہ کر چکا تھا، اگر کسی قسم کا بلاسٹ ہوا تو میں کس طرف رول کروں گا، مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ باکس گولی کھانے کے بعد ہوا میں اچھلا اور کچھ دور جا گرا۔ ہم چاروں دوڑ کر اس گائل باکس کے نزدیک پہنچ گئے اور حیرت کے ایک شدید جھٹکے نے ہمیں بیک وقت متاثر کیا۔ ہم ہونکوں کی مانند ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ زخمی باکس کی ایک دیوار میں شگاف بن گیا تھا اور ہماری حیرت کا سبب یہ تھا اس شگاف میں سے کسی بلی کی سفید ٹانگیں جھانک رہی تھی۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان لیا، وہ میری ڈارلنگ کی عقبی ٹانگیں تھیں۔ میں لپک کر اس باکس کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے چاروں جانب گھپ اندھیرا چھا گیا، شاید کوئی بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والی تاریکی میں صدف اچانک مجھ سے ٹکرائی اور پوری شدت سے اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ میں نے اپنی پشت پر اس کے دل کو دھڑکتے محسوس کیا، پھر اس سے قبل کی تاریکی میں میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوتی۔ کوٹھی کی بالائی منزل سے ایک وحشت ناک چیخ سنائی دی۔ میری نگاہ بے اختیار بالائی منزل کے اس بیڈ روم کی طرف اٹھ گئی جس میں زارگل گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے صدف کے ہاتھ کو گرفت میں لیا اور کوٹھی کے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ کوٹھی گہری تاریکی کی لپیٹ میں تھی۔ میں اندازے کی بنا پر صدف کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس زینے کی جانب بڑھا جو زیریں اور بالائی منزل کے درمیان رابطے کا وسیلہ تھا۔ اچانک لائٹ چلے جانے کے سبب یوں محسوس ہو رہا تھا کسی دبیز سیاہ چادر نے کوٹھی اور اس کے پیشو گرد کو اپنی کشادہ آغوش میں سمیٹ لیا ہو۔ زینہ طے کرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ ہم آگے پیچھے بالائی منزل پر پہنچے۔ بے ساختہ میری نگاہ اس دروازے کی جانب اٹھ گئی جس کے پیچھے میں نے زارگل کو آرام کرنے کی غرض سے پہنچایا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کوٹھی کے باہر میں نے جو وحشت ناک نسوانی چیخ سنی تھی وہ یقیناً اسی بیڈ روم سے ابری تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ ہم دونوں نے معنی خیز اور فیصلہ کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور بیک وقت آگے بڑھے۔ اسی لمحے اندھیرے میں سے ایک شخص
نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کا رخ بھی بیڈ روم کے آدھ کھلے دروازے کی جانب تھا۔ ہمارے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ تاریکی کے باوجود بھی ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ ویسے بھی اب تک ہماری آنکھیں اندھیرے میں اندازے لگانے کے قابل ہو گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو سیاہ ہیبلوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ شخص ہمارے اور بیڈ روم کے دروازے کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک ہاتھ کو قدرے بلند کرتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، خبردار 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ بیڈ روم کے اندر سے کچھ اس قسم کی آوازیں ابھر رہی تھی جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دبوچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کمرے میں زر گل تھی، لہذا صورتحال خاصی تشویشناک بلکہ لائٹ نہ ہونے کے طفیل خطرناک تھی۔ یقیناً وہ اس وقت کسی مشکل سے دوچار تھی۔ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی دھمکی اور اٹھا ہوا ہاتھ یہ سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ اس نے کوئی ریوالور یا پستول وغیرہ تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ہتھیار سے نکلنے والی کوئی اندھی گولی ہماری زندگی کا چراغ گل کر سکتی تھی۔ صدف نے ہمت کرتے ہوئے اس متوقع مسلح شخص سے پوچھا، کون ہو تم اور ہماری کوٹھی میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ جملہ ختم ہوتے ہی اس نے مجھے ایک زور کا دھکا دیا۔ میں فوری طور پر صدف کی اس حرکت کو سمجھ نہ سکا۔ اس کا بھرپور پش لے کر سائیڈ میں لڑکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے ایک جانب دھکیلنے کے بعد صدف کا جسم ہوا میں بلند ہوا، پھر وہ فضا میں رہتے ہوئے کسی پھرکی کی مانند گھوم گئی۔ اگلے ہی لمحے ایک طوفانی فرنٹ وہیل فلائنگ اسلحہ بردار کی کنپٹی پر پڑی۔ صدف کی یہ حرکت اتنی سری اور بروقت تھی کہ مجھے یوں لگا اندھیرے میں کوئی برق سی کوند گئی ہو۔ اس نے ایک نہایت ہی رسکی اسٹیپ لیا تھا، لیکن اس نے جس اعتماد سے کک چلائی تھی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ صدف کا فن سچا اور نشانہ پکا ہے۔ صدف کی کک کھانے کے بعد مد مقابل بری طرح لڑکھڑایا، پھر تیورا کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بھاری بدن نے زمین سے ٹکرا کر ایک مخصوص آواز پیدا کی۔ دراصل اس کے زمین پر گرتے ہی 2 مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوئیں۔ ایک تو اس کے بھاری بدن اور پختہ فرش سے ٹکراؤ کی دھپ نما آواز تھی، اور دوسری آواز کسی دھاتی شے کے زمین سے ٹکرانے سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کے ہاتھ سے ریوالور یا پسٹل تھا جو پیشو گرد میں کہیں اندھیرے کی نظر ہو گیا۔ اس ہتھیار کو تلاش کرنا ایسا ہی مشکل تھا گویا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کرنا۔ اسی وقت بیڈ روم کے اندر سے کسی نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا، عمران باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تم کسے دھمکی دے رہے تھے؟ اس سے پہلے کہ عمران نامی وہ شخص اپنے ساتھی کے سوالات کا جواب دیتا، صدف ایک جست بھر کر اس کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ اس وقت فل فارم میں نظر آتی تھی۔ وہ اندھیرے میں کسی بجلی کے مانند چمک کر آگے بڑھی اور لپک لپک کر زمین بوس شخص کی مزاج پرسی کرنے لگی۔ اس بدبخت کو اپنے بچاؤ میں ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، زبان کیا چلاتا۔ یہ میرے لیے ایک تسلی بخش صورتحال تھی۔ میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پیٹنے والے شخص کو صدف کے رحم و کرم پر چھوڑا، پھر تیزی سے بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کمرے میں پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ لائٹ آ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت نہ ہوئی کہ وہ یہ واپڈا کی فراہم کردہ لائٹ نہیں تھی۔ زیریں مندل پر کسی انجن سے ملتی جلتی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ غالباً اللہ دیتا نے یا سیکیورٹی گارڈ نے کوئی جنریٹر آن کیا تھا۔ میری نگاہ نے روشن کمرے کے اندر جو پہلا منظر دیکھا اس نے میری رگوں میں شرارے بھر دیے۔ زارگل مجھے بڑی مشکل میں نظر آئی۔ ایک دراز قامت ہٹے کٹے شخص نے اسے اپنے بازو کی گرفت میں دبوچ رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا زارگل خطرناک نیک لاک کی زد میں تھی۔ اس پشتون حسینہ آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ ایک وحشت ناک چیخ مارنے کے بعد زارگل نے خاموشی کیوں اختیار کر لی تھی۔ وہ بیچاری اس وقت جس مصیبت میں مبتلا تھی اس میں چیخنا تو درکنار، یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اب تک سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ سیاد چونکا اور اس نے میری توقع کے خلاف ایک حرکت کی۔ اس نے زارگل کی گردن کو اپنے بازوؤں کی گرفت سے آزاد کر دیا، پھر اسے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے گرا کر میری جانب بڑھا۔ اس کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ میں نے اس شخص پر نگاہ پڑتے ہوئے زارگل کا جائزہ لیا۔ وہ دھکا کھانے کے بعد بستر پر گری تھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو سہلا رہی تھی۔ اس کا یہ عمل فطری اور وقت کی عین ضرورت تھا۔ اسی لمحے میری سماعت میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز نے دستک دی۔ کوٹھی کی زیریں منزل پر خاصی ہلچل کے آثار محسوس ہوئے۔ گارڈ اور اللہ دیتا وغیرہ شاید بلائی منزل کی خبر گیری کے لیے زینے طے کر رہے تھے۔ ان کے قدموں کی آوازیں لمحہ بے لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں صدف کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر بیڈ روم میں حاضر ہو گیا۔ میری لمحاتی غفلت سے مد مقابل نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں اس کے تیور اور انداز سے سمجھ گیا وہ مارشل آرٹ سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے ہوا میں اچھل کر ایک فرنٹ
فلائنگ کک چلائی، اس کے وار میں جھنجھلاہٹ پائی جاتی تھی۔ شاید بیڈ روم سے باہر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال نے اسے بکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے نیک جرک سے اسے اپنے چہرے کو بچایا، پھر بیک فٹ پر آتے ہوئے اسٹانس بنا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے پہلے ہی بار کی ناکامیابی پر وہ تل ملا اٹھا اور یکے بعد دیگرے اس نے مجھ پر 2 راؤنڈ ہاؤس ککس چلائیں۔ میں بیک فٹ پر بلاکنگ کرتے ہوئے 4 فٹ مزید پیچھے چلا گیا۔ اس مسلسل ناکامیابی نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور اس نے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے مجھے سلائیڈ فلائنگ کک لگانی چاہی۔ اس کے اٹیک میں کسی چیتے ایسی پھرتی بری ہوئی تھی۔ میں نے پہلو پر جھک کر آؤٹر بلاک کیا، پھر ایک جرک کے ساتھ ڈبل ہینڈ پش اس کی تشریف پر رسید کیا۔ وہ مجھ سے 6 فٹ کی دوری پر ایک ٹوبی میز کی ٹاپ سے ٹکرایا، پھر وہ وہاں سے لڑک کر قالین پر آن گرا۔ ایسے درجنوں چیتا دشمنوں کو میں مزہ چکھا چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے معزز مد مقابل کو دیکھا، وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر زمین سے اٹھ رہا تھا۔ میں نے بے آہستگی دروازے کو بند کر کے بلٹ چڑھا دیا۔ اب میری مرضی کے بغیر کوئی شخص باہر سے اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی اندر سے باہر جا سکتا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے دشمن کی طرف پلٹا، زارگل کی دھمکی لبریز آواز میری سماعت سے ٹکرائی، خبردار وجدان، ہاتھ نہ لگانا ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ زارگل کے ہاتھ میں مجھے وہی ریوالور نظر آیا جو میں نے نہر کے کنارے حفاظت کے پیش نظر اسے دیا تھا۔ میں نے بھرا ہوا وہ ریوالور اس سے واپس نہیں لیا تھا۔ غالباً سونے سے قبل زارگل نے وہ ریوالور تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا اور اب موقع ملتے ہی وہ ہتھیار نکال کر حملہ آور کو دھمکا رہی تھی۔ زارگل نے جس انداز میں حملہ آور کو دھمکی دی تھی، اس سے میرا دھیان آپ حکمت یار کی طرف چلا گیا۔ زارگل کا چاچا حکمت یار اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ ممکن تھا حکمت یار کے بندوں نے زارگل کا سراغ لگا لیا ہو۔ مجھ سے پٹنے والا دراز قامت شخص آہستہ آہستہ قالین سے اٹھنے لگا۔ میں نے دشمن پر نگاہ رکھتے ہوئے زارگل سے استفسار کیا، کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ زارگل نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، کہیں حکمت یار کا بھیجا ہوا تو نہیں؟ نہیں وجدان، وہ قطعیت سے بولی، میں نے اس شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس دوران میں دراز قامت شخص اٹھ کر پوری طرح متوجہ ہو گیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، کسی زارگل یا حکمت یار سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو تم سے کچھ حساب کرنے آیا ہوں وجدان۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس خوابگاہ میں تمہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہاری بجائے اس پٹھان دوشیزہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس پر لائٹ چلے جانے میں مزید الجھ گیا۔ بہرحال وہ ٹرانس بنا کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے بہت مارشل آرٹس سیکھ رکھا ہے، تم سے 2 ہاتھ کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ میں نے زارگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بے شک اس خبیث کو ریوالور کے نشانے پر رکھو، لیکن اس وقت تک گولی نہ چلانا جب تک ناگزیر نہ ہو جائے۔ یہ سراسر میرا شکار ہے، میری طرف اس کا حساب نکلتا ہے۔ اس نے قرض کی وصولی کے لیے ہاتھ پاؤں چلا کر دکھائے ہیں، اسے میں ہی 2-4 ہاتھ دکھاؤں گا، تم خود کو شانت رکھو۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ اس شخص نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس کی طرف سے چندہ غافل نہیں تھا، لہٰذا میں نے فوراً اس کی خاطرداری شروع کر دی۔ وہ جیسے ہی ہوا میں اچھلا، میں نے ہائی جمپ کی۔ ہم دونوں نے بیک وقت کا ایک دوسرے کو سلائیڈ فلائنگ ککس مارنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں کی یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ ہمارے پاؤں کے بلیڈ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور رد عمل کے طور پر ہم دونوں ہوا میں رہتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکے اور زمین پر آتے ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، پھر اللہ دیتا نے چلا کر پوچھا، صاحب جی آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ کی ساتھی کا کیا حال ہے؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ اندر کی صورتحال کیسی ہے؟ تم اندر کی فکر نہ کرو، میں نے تیز آواز میں کہا، باہر کے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرو۔ اس سانڈ کو ہم نے پوری طرح قابو کر لیا ہے۔ اس کا اشارہ عمران کی طرف تھا، جسے میں تھوڑی دیر پہلے صدف کے حوالے کر آیا تھا۔ اللہ دیتا بتا رہا تھا، صدف بی بی نے اس شخص کو لہو لہان کر دیا ہے۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم گارڈ کے ساتھ گرد و نواح کا جائزہ لو، تحسین کو بھی ساتھ لے لو۔ دشمن کا جو بھی ساتھی نظر آئے اسے فوراً بے بس کرنے کی کوشش کرو۔ میں اندر والے سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صاحب جی آپ نے دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ ہمیں آپ کی بڑی فکر ہے، اندر پردے والا کام ہو رہا ہے، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ بولا، صدف بی بی آپ کے پاس آنا چاہتی ہیں، تم صدف کو اپنے ساتھ رکھو۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، کمرے سے باہر کوٹھی میں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں اللہ دیتا سے مزید گفتگو جاری نہ رکھ سکا۔ اسی وقت دراز قامت شخص نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں نے اس کی فرنٹ کک سے بچنے کے لیے پہلو تہی کی۔ وہ راؤنڈ ہاؤس آزماتے ہوئے مجھ پر چڑھ دوڑا۔ میں نے ہوا میں اٹھی ہوئی اس کی ٹانگ کو اپر بلاک کی مدد سے مزید اٹھا دیا۔ زمین پر موجود اس کا پاؤں تھوڑا ڈگمگایا۔ اسی لمحے میں نے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ وہ پشت
کے بل زمین پر گرا۔ اس مرتبہ میں نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا اور اچھل کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے زمین پر لیٹے لیٹے میری ٹانگوں پر ایک خطرناک فرنٹ سویپ مارنا چاہی۔ میں نے ہوا میں ہائی جمپ کی۔ اس نے کمر کو مرکز مان کر اپنے بدن کو ہوا میں گھمایا اور پھرتی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہوتے ہی اسے میرے پاؤں کا ایک شاندار تحفہ وصول کرنا پڑا۔ میں نے زمین پر آتے ہی ایک پاؤں پر گھوم کر اسے جرک والی بیک کک مار دی تھی۔ یہ دھواں دار کک اس کے تھوبڑے پر پڑی، وہ کرا کر پیچھے گیا۔ میں نے ایک لمبا اسٹیپ لے کر اسے زوردار سائیڈ کک مار دی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے بڑھتے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ اسے توقع ہوگی کہ 2-4 ہاتھ مار کر مجھے زیر کر لے گا، لیکن یہاں معاملہ اس کی توقع کے خلاف پیش آ رہا تھا۔ ابھی تک میں یہ جان نہیں سکا تھا کہ وہ مجھ سے کس قسم کا حساب چکانے آیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا تعلق میرے دیرینہ دشمنوں سے تھا یا تازہ ترین دشمنوں سے۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ منشا کا آدمی ہوگا۔ میرے ان خیالات کے دوران میں اس شخص نے ایک نئی حرکت کی۔ وہ بلیو جینز پر کاؤ بوائے جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ خالی ہاتھ وہ مجھے زیر نہیں کر پا رہا تو اس نے اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک ہتھیار برآمد کر لیا۔ مجھے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نن چکو نظر آیا۔ نن چکو مارشل آرٹس کا ایک مخصوص ہتھیار ہے جو کم و بیش فٹ بھر لمبائی کے 2 ڈنڈوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دونوں ڈنڈے ایک مضبوط آہنی زنجیر سے منسلک ہوتے ہیں۔ دونوں ڈنڈے لکڑی، ربڑ یا کسی بھی دھات کے ہو سکتے ہیں۔ میں نے شاولن ٹیمپل میں قیام کے دوران میں سیلف ڈیفنس کی تربیت لیتے ہوئے 2 پیس اور 3 پیس نن چکو نہ صرف چلانا سیکھا تھا بلکہ اس سے بچاؤ کی ٹریننگ بھی لی تھی۔ شاولن ٹیمپل دنیا میں مارشل آرٹس کی سب سے بڑی تربیت گاہ ہے، جہاں پر شاولن ٹیمپل آرٹس کے نام پر ایک جہان حیرت روشناس کرایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ میرے مد مقابل نے فوراً حملہ نہیں کیا۔ وہ نن چکو کو اپنے بلائی بدن کے مختلف حصوں سے گزارنے کے بعد ایک دائرے میں قدم اٹھانے لگا۔ نن چکو کا ایک ڈنڈا اس کی بغل میں دبا تھا جبکہ دوسری اسٹک کو اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اسے حملہ کرنے کی جلدی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس پر نگاہ رکھتے ہوئے سخت لہجے میں دریافت کیا، تم کون ہو؟ مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ تمہیں یہاں کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا ہے؟ وہ گرایا، تم کسی اسکول ماسٹر کی طرح مجھ سے سوال نہ کرو، مجھے بتاؤ تم نے قادر بخش اور فیض احمد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اوہ، میں نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میرا تو اندازہ درست تھا، تم منشا کے آدمی ہو۔ مجھے تمہاری خیال آرائی یا اندازوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ دائرے میں پیش قدمی کرتے ہوئے باہمی فاصلہ بتدریج کم کرتے ہوئے بولا، ریاض علی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر تم قادر بخش اور فیض کے بارے میں مجھے نہ بتایا تو میں تمہارا برا اشر کروں گا۔ ریاض علی وہی شخص تھا جسے میں نے وائٹ ہائی روف کی ڈرائیونگ سیٹ پر مخصوص داؤ آزماتے ہوئے انٹا گفیل کر دیا تھا۔ اس شخص کی بات سے ظاہر ہوا کہ ریاض ہوش میں آنے کے بعد اپنے کیمپ میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے نن چکو بردار دشمن کی سٹیپنگ پر نگاہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ریاض نے آنکھیں کھولنے میں بہت دیر لگا دی۔ کیا تمہارے باس محمد منشا کے پاس اس قسم کے بودے اعلی کار ہیں؟ تم اس قسم کی اشتعال انگیز باتیں کر کے مجھے غصہ دلانے کی کوشش نہ کرو وجدان۔ وہ گور کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم سیدھی طرح میرے ساتھیوں کے بارے میں بتاتے ہو یا میں کوئی الٹا طریقہ استعمال کروں؟ مجھے الٹا طریقہ زیادہ راس آتا ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنے ارادے پر عمل کر ڈالو۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ تمہاری مطلوبہ دونوں بندے اس کوٹھی میں موجود نہیں ہیں۔ پھر کہاں ہیں؟ اس نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ وہ وہاں ہیں جہاں کی تمہیں خبر نہیں، میں نے اس کے سٹیپ کی مناسبت سے موافق سٹیپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ سٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولا، میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ دونوں فضیلہ کالونی والی اس کوٹھی میں ہیں، انہوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، وہ درست لہجے میں بولا۔ یہاں آنے سے پہلے ہم وہاں گئے تھے، ہم نے اس کوٹھی کو کونا کونا چھان مارا لیکن قادر بخش اور فیض احمد کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے انہیں وہاں بڑی حفاظت سے رکھا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں پانے کے لیے تمہیں میرے ساتھ فضیلہ کالونی والی اس کوٹھی پر جانا ہوگا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری باتوں میں آتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ تم اس حالت میں جیتے جاگتے وہاں نہیں جا سکتے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تمہیں اس مقام میں داخلے کی شرائط پر پورا اترنا ہوگا، یعنی بے دست و پا ہونا پڑے گا۔ وہ بنائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ اگر میری بات کا یقین نہیں تو زرگل سے پوچھ لو۔ میں نے زرگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے تمہارے دونوں ساتھیوں کی حالت کا مشاہدہ کیا ہے، وہ اس کیفیت میں ہیں کہ میری مرضی سے جیتے ہیں، میری مرضی سے مرتے ہیں۔ پھر میں نے زرگل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کب تک ریوالور کو اس مردود پر تانے بیٹھی رہو گی؟
اس کے ساتھیوں پر باہر قابو پا لیا گیا ہے اور یہ بھی قادر بخش اور فیض احمد کے پاس جانے کا متمنی ہے۔ میں جب اس کے ہاتھ پاؤں توڑوں تو تم باہر جا کر صورتحال کا جائزہ لے لو، ہو سکے تو اپنے آدمیوں کی مدد بھی کرو۔ اس ریوالور کو اپنے پاس ہی رکھو، کسی بھی لمحے اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، ویسے مجھے تو نہیں کہ صدف کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ہاتھ پاؤں کو زحمت دینا پڑے۔ زارگل میری ہدایت پر بستر سے نیچے اتری اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی۔ میں نے مد مقابل کا جائزہ لیا، اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ مجھے خوف و ہراس نظر آیا۔ اس کمرے سے باہر کی صورتحال اس کی مخالفت میں ہموار ہو چکی تھی اور بیڈ روم کے اندر میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے چکنا نظر سے بیڈ روم کے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا اور لپک کر میرے سر پر نن چکو کا کھڑا وار کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں نن چکو کی اسٹک پر نگاہ رکھتے ہوئے فوراً اندر آیا۔ ہم دونوں کے جسم ایک دوسرے سے ٹکرائے اور نن چکو کی اسٹک میرے سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے پشت کی طرف چلی گئی۔ اسی وقت میں نے اس کے سینے پر ہینڈ پش آزمایا۔ وہ نن چکو سمیت 2 قدم پیچھے ہٹا اور اپنے قدموں پر جم کر اس ہتھیار کو ہوا میں گھمانے لگا۔ وہ نن چکو کی آزاد اسٹک سے ہوا میں انگلش کا 8 بنا رہا تھا۔ یہ نن چکو کی خود حفاظتی میں استعمال ہونے والا ایک مخصوص حرکت ہوتی ہے۔ میں نے اس کی کمر پر نگاہ رکھتے ہوئے پنچ مارنے کا جانسا دیا۔ وہ میرے جانسے میں آ گیا۔ اس نے نن چکو کی آزاد اسٹک سے میرے بازو پر لاک لگانے کی کوشش کی۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ میں نے نن چکو کی اسٹک کو اپنے ہاتھ میں قابو کیا، پھر دوسرے ہاتھ کا ایک زوردار پنچ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اس دھواں مکے نے اس کے ہاتھ سے نن چکو چھڑا دیا، جو نتیجے کے طور پر اب میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میرا پنچ اپنے چہرے پر کھا کر وہ بری طرح ڈکرایا اور چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے کی جانب گیا۔ میں نے ایک سٹیپ لے کر فرنٹ وہیل کک چلائی اور اسے چاروں خانے چت کر دیا۔ وہ چند ثانیے تک فرش پر پڑا حیران نظر سے بیڈ روم کی چھت کو دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ فرش پر مارتے ہوئے ہینڈ سپرنگ کے سے انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نن چکو کو ہاتھ میں لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے کہیں ٹھہرنے نہیں دیا۔ وہ کسی ونڈ مل کے پنکھے کے مانند میرے ہاتھوں میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بروس لی سے زیادہ نن چکو کا ماہر اور کوئی نہیں دیکھا تھا۔ شاولن ٹیمپل میں نے بروس لی کے ہر سٹائل کی ویڈیو دیکھی تھی اور اس کے بہت سے سٹیپ کو اپنے فن میں شامل کر لیا تھا۔ اس وقت بھی میں نن چکو کے جو گردشی کمالات دکھا رہا تھا، انہوں نے مد مقابل کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ نن چکو میرے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتے ہوئے خوبصورت فارمیشن پیش کر رہا تھا۔ دونوں اسٹک باری باری ہوا کو چیرتی تو ایک مخصوص قسم کی شائیں کی آواز پیدا ہوتی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ظالم اور چابک دست شخص ہوا میں کوڑا زنی کر رہا ہو۔ میں چند لمحات کا یہ برق رفتار مظاہرہ کر کے تھما تو مد مقابل کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ پلکیں جھپکا کر مجھے تکنے لگا، پھر اس سے پہلے کہ میں اس پر کوئی اٹیک کرتا اس نے ایک انتہائی بزدلانہ حرکت کی۔ اس نے ایک لمحے کو ٹھٹک کر مجھے دیکھا اور بیڈ روم کے کھلے ہوئے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ یہ اس کی ایک اضطراری حرکت تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس کوٹھی میں داخل ہو کر بری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو فرار ہی میں عافیت سمجھی۔ میں اتنی آسانی سے اسے نکل بھاگنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے ایک نیچی پرواز کی اور کسی چیتے کی مانند جست بھر کر اس کی جانب لپکا۔ اسی وقت مجھے بیڈ روم کے کھلے دروازے میں صدف کی جھلک نظر آئی۔ وہ میری ہی طرف آ رہی تھی۔ اس پرواز کے نتیجے میں فرار ہونے والے شخص کو چھاپنے میں کامیاب ہو گیا اور ہم دونوں سامنے سے آتی ہوئی صدف سے جا ٹکرائے۔ ہمارا تصادم بیڈ روم سے باہر ہوا تھا۔ سب سے پہلے صدف فرش سے اٹھی اور کسی بپھری ہوئی شیرنی کے مانند وہ مفرور پر ٹوٹ پڑی۔ مجھے یقین کرنا پڑا کہ قدرت نے صدف کو ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ میں اس کے خیالات سے متفق ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کی فرمائشی خواہش پر ایک غلط فیلڈ میں چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ کسی فیلڈ مارشل سے کم نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس شخص کی اتنے شاندار طریقے سے درگت بنا رہی تھی کہ مجھے خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنا پڑا۔ صدف کے سامنے ایک مارشل آرٹسٹ تھا، اس لیے بھی اسے اپنے فن کے جوہر دکھانے کا بھرپور موقع مل رہا تھا۔ میں نے دیکھا صدف کے اٹیک میں مارشل آرٹ سے زیادہ جمناسٹک شامل تھا۔ وہ ہوا میں الٹی سیدھی کلا بازیاں لگا کر دشمن کا سوا ستیہ ناش مار رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں منشا کے اس نمک خوار نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ وہ زمین پر بے بس پڑا، بری طرح ہانپ رہا تھا۔ غنیمت تھا وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، جبکہ عمران نامی اس کے پہلوان نما ساتھی
کو صدف نے لہو لہان کر کے گہری بے ہوشی میں پہنچا دیا تھا۔ صدف ہاتھ جھاڑتے ہوئے ایک طرف ہٹی تو میں نے اس شخص کے نزدیک پہنچ کر کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ جمشید، اس نے نکاحت امیز لہجے میں بتایا۔ صرف جمشید یا جامع جمشید؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ بہرحال اب تم اس کنڈیشن میں آ چکے ہو کہ تمہیں تمہارے سانڈ نما ساتھی کے ہمراہ وہاں پہنچا دیا جائے جہاں تمہارے مطلوبہ دو بندے قادر بخش اور فیض احمد پہلے سے موجود ہیں۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے وجدان، وہ تنبیہ والے انداز میں بولا۔ منشا صاحب سے دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ میں نے کہا، میں دوستی اور دشمنی کا کاروبار کرتا ہوں اور اس میں مہنگا سستا نہیں دیکھتا۔ یہ سوچنا تمہارے باس منشا کا کام ہے کہ اس نے مجھے چھیڑ کر گھاٹے کا سودا کیا ہے یا پھر مارکیٹ لوٹ لی ہے۔ تم ہمارے ساتھی واپس کر دو، ہم اپنی راہ بدل لیں گے، اس نے کہا۔ میں نے کہا، تم اس راہ پر اپنی مرضی سے آئے ہو، میری مرضی کے بغیر تم راہ نہیں بدل سکو گے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ زیر دام آئے ہوئے کسی بھی شخص کو مطالبے یا تجویز کا حق نہیں ہوتا۔ تمہارے اور تمہارے باس منشا کے بارے میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ میں ہی کروں گا، اس لیے اب تم اپنی چونچ بند ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں تم جیسے منحوس پرندے کے فرزند ارجمند کی چونچ کاٹنے اور جڑ سے اکھاڑنے کے 101 طریقے جانتا ہوں۔ وہ سہم کر مجھے تکنے لگا۔ اسی وقت زرگل اللہ دتا کے ساتھ بلائی منزل پر آ گئی۔ صدف نے اللہ دتا سے مخاطب ہوتے ہوئے استفسار کیا، شکار کا کیا حال ہے؟ میں نے چونک کر صدف کو دیکھا اور اللہ دتا کے جواب دینے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کون سا شکار صدف؟ عمران اور جمشید تو یہ پڑے ہیں، پھر میں نے بیرونی حملہ آوروں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ صدف نے بتایا، وجدان، ان کا تیسرا ساتھی بھی ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے، وہ کوٹھی کے عقب میں ایک گرے ہائی روف میں موجود تھا۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے جلال نامی اس شخص پر قابو پا کر کوٹھی کے اندر پہنچا دیا ہے۔ جلال کے قبضے سے ہمیں ایک کلاشن کوف بھی ملی ہے۔ صدف کی اس کامیابی پر مجھے جس درجہ خوشی ملی اس سے کہیں بلند درجہ رنج جمشید کو ہوا۔ اس کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی، ورنہ شاید وہ جلال کی طرف سے کسی مدد کی امید کر رہا ہوگا۔ اس نے کسی ہارے ہوئے جرنیل کے مانند گردن جھکا دی۔ اللہ دتا نے صدف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، بی بی جی، جلال پوری طرح قابو میں ہے، تحسین نے اسے گن پوائنٹ پر لے رکھا ہے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جلال سے چھینی ہوئی کلاشن کو اسے حدود میں رکھنے کے لیے ہی استعمال ہو رہی تھی۔ میں نے صدف کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ان لوگوں کی گرے ہائی روف ابھی تک عقبی سڑک پر ہی کھڑی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے اللہ دتا سے کہا، اس گاڑی کو فوراً کوٹھی کے اندر لے آؤ، جب تک میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتا ہائی روف کوٹھی میں رہے گی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سوال کیا، کیا چابی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے؟ جی ہاں، چابی اگنیشن میں موجود ہے، اللہ دتا نے بتایا۔ تب فوراً میری ہدایت پر عمل کیا جائے، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آئندہ 15 منٹ میں ہم نے سب فرید پاشا کی کوٹھی کی زیری منزل پر پہنچ چکے تھے اور دشمن کی آمد کا ذریعہ وہ گرے ہائی روف بھی کوٹھی کے اندر اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ کو گیٹ پر چوکس رہنے کی تاکید کی اور منشا کے بھیجے ہوئے تینوں افراد کو ایک باتھ روم میں بند کر دیا۔ انہیں اس ضروری کمرے میں پہنچانے سے پہلے میں نے تحسین اور اللہ دتا کی مدد سے ان کے ہاتھ پشت پر اچھی طرح کس کر باندھ دیے تھے۔ ان میں سے عمران ہنوز بے ہوش تھا، جبکہ جمشید اور جلال بھی کسی قسم کی مزاحمت کے قابل نہیں تھے، لیکن احتیاط لازم تھی، اس لیے میں نے ان کے ہاتھوں کو نائلون کی بندشوں کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ تینوں تسلی بخش انداز میں واش روم نشین ہو چکے تو میں نے تحسین سے کہا، تم یہ گن زرگل کے حوالے کر دو، از خود جا کر آرام کرو، تم ہماری خاطر اپنا ذہنی مون خراب نہ کرو۔ وہاں بیڈ روم میں آمنہ تمہارے لیے فکر مند ہوگی۔ نوبیاہتا دلہن کو انتظار اور تشویش کی ان منزلوں سے گزارنا ٹھیک نہیں۔ وجدان صاحب، آمنہ واقعی اس واقعے سے بہت خوفزدہ ہے، تحسین نے کہا۔ ایک مرتبہ تو اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا، تحسین، کیا تمہارے سر کے گھر پر کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے؟ تحسین فرید پاشا کا اسسٹنٹ تھا اور ظاہر ہے فلم لائن کا بندہ ہونے کے سبب اس کی گفتگو میں فلمی سچویشن کا آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم اپنی بیوی کو جا کر سمجھاؤ کہ زندگی کسی فلم کے مانند ہی ہے۔ سر وہ ممنون نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ان حالات میں آپ کو چھوڑ کر بیڈ روم میں جانا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ آمنہ کو بھی یہیں بلا لیتا ہوں، اور اگر یہاں پھر کسی حقیقی منظر کی شوٹنگ شروع ہو گئی تو میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تحسین، تم نے متعدد فلموں کے سیٹ پر فائٹ کے سین دیکھے اور شوٹ کروائے ہوں گے، لیکن میں فلمی دنیا کا بندہ نہیں۔ میری حقیقی زندگی میں فلموں سے کہیں زیادہ مار داڑ اور تھرل موجود ہے، اور میں ہر قسم کی سچویشن سے نمٹنا جانتا ہوں۔ تم میری فکر نہ کرو اور اپنی بیوی کے
پاس چلے جاؤ، اگر تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں فوراً بلوا لوں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے مشورے پر اس بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی نوبیاہتا دلہن اس کے تجلیہ تشویش برے اندیشے اپنے ذہن میں سمائے بیٹھی تھی۔ ویسے تینوں حملہ آور ہمارے قابو میں آ چکے تھے، اس لیے زیادہ فکر مندی کی بات نہیں تھی۔ اس وقت میرا ذہن ان تینوں کو فاضلہ کالونی والی کوٹھی کے تہہ خانے میں منتقل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انہیں پاشا کی اس کوٹھی میں رکھنا مناسب نہیں تھا۔ اس دوران میں واپڈا کی مہربانی سے لائٹ آ گئی اور اللہ دیتا نے جنریٹر آف کر دیا۔ لائٹ آنے سے آپ میرا دھیان ڈارلنگ کی طرف چلا گیا۔ پھر وہ منظر میری نگاہ میں گھوم گیا جب میں نے ایک زخمی باکس میں سے اس کی عقبی ٹانگیں جھانکتے دیکھی۔ اس کے بعد لائٹ چلی گئی تھی اور زارگل کی وحشتناک چیخ نے ہمیں سب کچھ چھوڑ کر اس کی جانب دوڑ لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ دیتا خاصا مردم شناس واقعہ ہوا۔ اس نے میرے چہرے سے میری سوچ کا اندازہ لگا لیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، صاحب جی وہ ڈبہ اندر لے آیا ہوں جس پر آپ نے فائر کیا تھا۔ کہاں ہے وہ باکس؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ اس نے بتایا ادھر ڈرائنگ روم میں رکھا ہے جہاں رات آپ نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ میں اضطراری انداز میں کھڑا ہو گیا، صدف بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے زارگل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، گن سمیت یہیں موجود رہو، اللہ دیتا تمہارے ساتھ ہے، مگر یہ تینوں خبیث واش روم کے اندر کسی قسم کا ادھم مچانے کی کوشش کریں تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ویسے مجھے امید نہیں تمہارے لیے کوئی پریشانی پیدا کریں۔ تم ادھر سے بے فکر ہو کر ادھر جاؤ۔ وہ کلاشنکوف کے مخصوص انداز میں تھپ تھپاتے ہوئے بولی، میں یہاں کی صورتحال سے نمٹ لوں گی۔ اس پشتون دوشیزہ کے ہاتھ میں گن بہت پھب رہی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ اس ہتھیار کو بخوبی استعمال کرنا بھی جانتی ہے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ پہلوان نما عمران نے مجھے اور صدف کو جس پسٹل سے دمکانے کی کوشش کی تھی، لائٹ آنے پر اسے تلاش کر لیا گیا تھا اور میں نے اسے اللہ دیتا کے حوالے کر دیا تھا۔ فیض احمد سے چھینا ہوا فل لوڈڈ ریوالور میں نے حفاظت کی غرض سے زارگل کو دیا تھا۔ اسے تحسین کے سپرد کر دیا گیا۔ اس طرح میرے تمام ساتھی مسلح ہو گئے سوائے میرے اور صدف کے، اور ہمیں اپنے معاملہ سے نمٹنے کے لیے آتشی اسلحے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ویسے جمشید کا نن چکو میری تحویل میں تھا لیکن میں اسے استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس قسم کے ہتھیار میرے لیے اہمیت کے حامل نہیں رہے تھے۔ مارشل آرٹس کے حوالے فائٹرز فائٹنگ کے دوران میں گاہے بگاہے جمناسٹک کی ٹیکنیکس کا استعمال کرنا جانتے ہیں۔ انہیں نن چکو، اسٹک، تلوار اور ننجا اسٹارز کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو بے اختیار میری نگاہ اس باکس کی طرف اٹھ گئی جو سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس جمبو باکس پر فائر کیا تھا جس کے نتیجے میں اس میں پیدا ہونے والے شگاف نے مجھے ڈارلنگ کی ٹانگوں کی جھلک دکھائی تھی۔ اس منظر نے میرے دل میں نہ دھڑکن کو حد درجے بڑھا دیا تھا۔ میں اور صدف آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ باکس ہمارے درمیان ٹیبل پر موجود تھا اور میری فائرنگ سے اس میں بننے والے شگاف میں سے ڈارلنگ کی ٹانگیں اب بھی جھانک رہی تھی۔ اللہ دیتا نے بہت ہی احتیاط اور حفاظت سے اس باکس کو یہاں پہنچایا تھا۔ فائرنگ نے صدف اور اللہ دیتا کے خدشے کی تردید کر دی تھی کہ کہیں اس باکس میں کوئی بم یا آتش گیر مادہ نہ ہو، لہٰذا اسے ہاتھ لگانے میں کسی قسم کا رسک پوشیدہ نہیں تھا۔ میں نے اس پر چسپاں چٹ کو ایک مرتبہ پڑھا اور پھر بے دھڑک وہ باکس کھول ڈالا۔ باکس کے اندر ڈارلنگ کی گردن کٹی لاش رکھی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس منظر نے مجھے سرتاپا لرزا دیا تھا۔ وہ میری محبوبہ کی حیثیت میں جلوہ گر ہونے لگی تھی اور بعض نازک لمحات میں اس نے ایک محسن کی طرح میری بھرپور مدد بھی کی تھی۔ کسی عزیز ہستی کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ باکس کے اندر خون کی زیادہ مقدار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ ڈارلنگ کو کہیں اور قتل کیا گیا تھا اور بعد میں اس کی گردن کٹی لاش کو اس کنگ سائز ڈبے میں پیک کر کے وجدان علی ابن عابد علی کو پیش کیا گیا۔ میں نقلی وجدان کی اس بہیمانہ حرکت پر تل ملا کر رہ گیا۔ میری ڈارلنگ کا قاتل وہی تھا۔ اسی شیطان نے اسے پاشا کے بنگلے سے اغوا کیا تھا۔ وہ ڈارلنگ سمیت اللہ دیتا اور سیکیورٹی گارڈ کو جل دینے میں کامیاب رہا تھا۔ اچانک صدف کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، ڈارلنگ کے نیچے بھی مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، ذرا ادھر دیکھو۔ ڈارلنگ کی اس حالت نے صدف کو بھی گہرے صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ میں نے اس کی آواز میں غم کی پرچھائی کو لہراتے محسوس کیا۔ اس کی توجہ دلانے پر میں نے بھی ڈارلنگ کے نیچے کسی داتی شے کو دیکھا۔ میں نے اس باکس کو پہلو کے بال جھکایا تو مذکورہ شے کھل کر سامنے آ گئی۔ میں اس وفادار خنجر کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے مرحوم دوست امتیاز علی کی یادگار تھی اور میں نے اس کی پیاسی دار کی مدد سے میاں زاہد حسین سمیت بہت سے
بیڑیوں کی شہرک کی مزاج پرسی کی تھی، لیکن یہ خنجر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ میں تو شعیب غوری کے مشورے پر اس خنجر کو کراچی ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ ڈارلنگ کی لاش کے ساتھ اس خنجر کو مجھ تک پہنچانے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ مجھے بتایا جا رہا تھا وہ میرے ہاتھوں میری گردن بھی کاٹ سکتا تھا۔ یہ نقلی وجدان تو بہت ہی کمینہ واقعہ ہو رہا تھا۔ پھر میرا دھیان شعیب غوری کی طرف چلا گیا۔ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں وہ بہت بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا، اور اس نے یہ انکشاف بھی کیا تھا، بلکہ مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں گزشتہ رات کراچی میں موجود تھا اور اس کے اڈے ساؤتھ پر میں نے ہی اپنی نگرانی میں کارروائی کروائی تھی۔ اس نے جس حوالے سے میرا ذکر کیا وہ نقلی وجدان پرفیکٹ بیٹھتا تھا، اور اب کراچی میں چھوڑا ہوا خنجر بھی یہاں پہنچ گیا تھا۔ نقلی وجدان نے اگر واقعی اس خنجر سے ڈارلنگ کی گردن کاٹی تھی تو پھر اس کی صفاقی اور پہنچ میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ میں نے اس باکس کو تھوڑا ہلایا جلایا تو ایک طے شدہ کاغذ پر نظر پڑی۔ مذکورہ کاغذ ڈارلنگ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ صدف نے بھی وہ کاغذ دیکھ لیا اور بے اختیار انگلی سے اس جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے خنجر اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی نوک سے وہ طے شدہ کاغذ ڈارلنگ کے مردہ وجود کے نیچے سے کھینچ لیا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر صدف اپنے صوفے سے اٹھی اور میرے پہلو میں جڑ کر بیٹھ گئی۔ اس دوران میں وہ طے شدہ کاغذ کھول چکا تھا۔ کاغذ کی تحریر پڑھتے ہی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ہو بے ہو میری تحریر تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے لکھے کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت میں کس کیفیت سے گزر رہا تھا۔ نقلی وجدان نہ صرف کمال کا بہروپیہ تھا بلکہ وہ تو بہترین نقال بھی ثابت ہو رہا تھا۔ میں حیرت اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ تحریر پڑھنے لگا۔ وہاں میری ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، وجدان ڈارلنگ نامی یہ بلی اب تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والی تھی، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ شاید تمہیں میری بات کا یقین نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں سے اس کے اندر ایک بری طاقت نے بسیرا کر لیا تھا۔ بدی کی وہ طاقت آگے چل کر تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والی تھی، لہٰذا میں نے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے ڈارلنگ کا قصہ تمام کر دیا۔ بدی کی وہ قوت ایک بلی سمیت اپنے انجام کو پہنچ گئی اور تمہارا خنجر تمہارے پاس۔ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میں نے اس عجیب و غریب تحریر کو بار بار پڑھا اور ہر بار ایک ہی نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ کہ نقلی وجدان میرا دشمن نہیں بلکہ دوست ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس قسم کی دوستی نبھا رہا تھا اور کیوں۔ وہ کون ہے جو میرے بہروپ میں کبھی لاہور میں موجود ہے تو کبھی کراچی میں نظر آتا ہے؟ ان حرکات سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ سچے دوست تو کھل کر سامنے آتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر دوستی کا عملی ثبوت دیتے ہیں۔ یہ بہروپیہ تو عجیب حرکتیں کر رہا تھا، اس کا انداز چوروں والا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خطرناک سوال ابھرا، کہیں یہ میرے دشمنوں کی کوئی نہایت ہی گہری چال تو نہیں؟ وہ دوستی کی آڑ میں مجھے گھیرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ صدف نے میرے خیالات پڑھ لیے۔ ظاہر ہے وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات اور موجودہ صورتحال سے وہ اندازہ لگایا ہوگا جو الفاظ کا روپ دھار کر اس کی زبان سے پھسل گیا۔ میں نے اس کی آواز میں بڑی واضح تھرتھراہٹ محسوس کی۔ وجدان، یہ دوستی کوئی خطرناک جال بھی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے دشمن تمہیں ٹریپ کرنا چاہتا ہو۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ اسی وقت اللہ دیتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور یہاں کی صورتحال اس سے پوشیدہ نہ رہ سکی، تاہم نقلی وجدان کے خط کو میں نے اس سے چھپانا مناسب سمجھا اور پوچھا، تم خیریت سے آئے ہو نا؟ جی ہاں، وہ ڈارلنگ کے مردہ وجود کو حسرت ناک انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، میں یہ پوچھنے آیا تھا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی چائے یا کافی وغیرہ؟ میں نے صدف کا اندیا لیے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا، فی الحال نہیں، ہم فوری طور پر ان 3 شیطانوں کو ٹھکانے لگانے جا رہے ہیں جو واش روم میں بند ہیں۔ اتنی دیر میں تم ڈارلنگ کو ٹھکانے لگا دو، ہمیں اب اس سے جدا ہونا ہی پڑے گا۔ حقیقت کو تسلیم کر لیں تو بڑے سے بڑی سانحے کا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن عموماً انسان غیر حقیقت پسند واقعہ ہوا ہے، اسی لیے زندگی بھر دکھ اور پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جن میں سے زیادہ تر خود اس کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ ڈارلنگ کو واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ نقلی وجدان کے تحریری پیغام میں کس حد تک صداقت تھی اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کر سکتا تھا، وقت جو بہت ظالم ہے۔ اس کا ظلم نظر نہیں آتا، الزام انسان ہی کے سر جاتا ہے، یہ ظالم اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ دیتا چند لمحے خاموش رہا، پھر تشویشناک لہجے میں پوچھنے لگا، صاحب جی یہ بلی تو مر چکی ہے، میں اسے کہیں بھی ٹھکانے لگا دوں گا، کیا آپ بھی ان تینوں کو ٹھکانے لگانے؟ اس نے جملہ نامکمل چھوڑا اور
اور سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں اس کے ادھورے جملے کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں اللہ دیتا، تم جیسا سمجھ رہے ہو میرا ویسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں انہیں ایسی جگہ پہنچانے جا رہا ہوں جہاں یہ زندہ رہیں، لیکن کسی سے بے ضرر کیچوے کی طرح۔ فرید پاشا کے آنے تک انہیں زندہ رکھنا ضروری ہے، پاشا ہی ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرے گا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، ہم واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، تم اچھی سی چائے بنا کر پلا دینا، اس رات کی ساری کوفت دور ہو جائے گی۔ پھر میں صدف کے ساتھ اس کمرے میں آیا جس کی ملحقہ واش روم میں تینوں حملہ آور مقید تھے۔ زرگل نے مجھ سے پوچھا، وجدان، ان کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ کلاشنکوف تھامے بڑی چاقو چوبند اور مستعد دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کہا، فی الحال تو میں انہیں اسی خفیہ مقام پر پہنچانے جا رہا ہوں جو تمہارا دیکھا بالا ہے، اور جہاں ان کے 2 ساتھی پہلے سے موجود ہیں۔ یہ انہی کو ڈھونڈنے ڈانٹتے تو یہاں پہنچے ہیں۔ کسی بولے بٹکے مسافر کو راستہ دکھانا تو ثواب کا کام ہے۔ اس نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور خاموش ہو گئی۔ میں اللہ دیتا سے کہا، تم نسان پٹرول کو گراج سے باہر نکالو، میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے تحسین اور زرگل کو چند ضروری ہدایت دیں۔ پھر تحسین اور اللہ دیتا کی مدد سے ہم نے زیر حراست ان 3 افراد کو ہیوی ڈیوٹی جیپ کے اندر پہنچا دیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی گارڈ عمر دین نے بہت تعاون کیا۔ میں نے کوٹھی سے رخصت ہونے سے پہلے اسے چکنا رہنے کی تلقین کی۔ عمر دین خاصا سمجھدار گارڈ تھا، اس کے ساتھ زیادہ دماغ نہیں کھپانا پڑتا تھا۔ جب ہماری جیپ کوٹھی سے رخصت ہوئی تو رات کے 2 بج رہے تھے، گویا ہفتے کا دن شروع ہو چکا تھا۔ سرے شام جس خنکی نے لاہور کی فضا میں اپنی آمد کا اعلان کیا تھا، وہ رات کے تیسرے پہر اچھی خاصی ٹھنڈ میں بدل چکی تھی۔ میرے ساتھ گرمی سردی کا زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ میری تربیت اس انداز میں ہوئی تھی کہ موسمی سختیاں مجھے زیادہ پریشان نہیں کرتی تھی۔ البتہ صدف کو میں نے سکڑ کر بیٹھتے دیکھا تو کہا، اچھا ہوتا تم کوٹھی سے روانہ ہوتے وقت کوئی شال، گرم شال وغیرہ لے لیتی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔